اور ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے وزیر بلدیات سندھ سعید غنی ملیر یونین فٹ بال اسٹیڈیم کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ٹاؤنز کی اسکیمز ہیں، کے ایم سی کی اسکیمز الگ ہیں، ان میں سے 110 اسکیمیں اس وقت جاری ہیں، چل رہی ہیں، اور اگلے مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ 57 اسکیمیں اور شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ 199 اسکیمیں جو اس میں سے کچھ 32 کمپلیٹ ہو گئی ہیں، تو 167 اسکیمز ایسی ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کچھ مہینوں کے اندر مکمل ہو جائیں گی، اور یہ اچھی اسکیمز ہیں جس کا تذکرہ کیا سلیم بلوچ صاحب نے۔ ہم نے اس کا پہلے بھی اہتمام کیا تھا کہ جتنے ٹاؤنز ہیں ان سے ہم نے گزارش کی کہ آپ اسکیم ایسی دیں جو بڑی اسکیمز ہوں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے، بجائے اس کے کہ ہم چھوٹی چھوٹی گلیوں میں چلے جائیں۔ کچھ ٹاؤنز ہیں، کچھ سڑکیں بھی دی ہیں لیکن بڑی سڑکیں ہیں، لیکن زیادہ اسکیمیں ہماری اچھی ہیں، گراؤنڈز ہیں، پارکس ہیں، بڑی سڑکیں ہیں جو کلک کے تحت بن رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی فائدہ یقینی طور پر مختلف ٹاؤنز میں رہنے والے لوگوں کو ہوگا۔ ایک ہمارا منصوبہ سویپ کا پروجیکٹ ہے، اس میں کراچی میں ہم گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز بنا رہے ہیں، اور وہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس سے پہلے جو کچرا ہم اکٹھا کرتے تھے کسی جگہ پہ ویسے ہی ڈمپ ہوتا تھا اور اس سے آلودگی بہت زیادہ پھیلتی تھی، اس کے آس پاس کی آبادیاں بڑی متاثر ہوتی تھیں۔ لیکن اس مرتبہ ایک جو نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے دنیا میں، سائنٹیفک طریقے سے گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز بنائی جا رہی ہیں، جہاں پہ جو گاربیج آئے گی وہ پراپر طریقے سے وہاں پہ جا کے ڈمپ ہوگی، اس کی چھانٹی ہوگی، وہاں پہ بجلی بھی بنے گی، وہاں پہ پارک بھی بنے گا، وہ بہت ساری چیزیں ایسی بنا رہے ہیں تاکہ آس پاس رہنے والی جو آبادیاں ہیں وہ اس سے متاثر نہ ہو اور ماحول کے لیے ایک بہتر پروجیکٹ ہم کر سکیں۔ سب سے بڑا پروجیکٹ ہمارا ہے KWSSIP، جو کراچی میں واٹر اینڈ سیوریج کا جتنا انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے، اور صرف اس ایک پروجیکٹ کی لاگت ہے $1.6 ارب۔ یہ کوئی چھوٹے پیسے نہیں ہیں، $1.6 بلین کا پروجیکٹ ہے، اور اس میں ابھی ہم فیز 2 میں اس کے ہیں۔ فیز 2 $600 ملین کا ہے، اور اسی میں یہ کراچی کے 4 کی جو آگمنٹیشن کا کام ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو بہت بڑے بڑے منصوبے ہیں جو سندھ حکومت پورے صوبے میں کر رہی ہے، لیکن کراچی میں بھی خاص طور پہ ہم بڑے کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو اکثر ہم پر تنقید ہوتی تھی کہ پیپلز پارٹی اپنے مخصوص علاقوں میں کام کرتی ہے، باقی جگہوں پہ کام نہیں کرتی، تو میں ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ثبوت کے ساتھ بیٹھیں، ڈاکومنٹس کے ساتھ بیٹھیں، اسکیموں کی ویڈیوز اور تصویروں کے ساتھ بیٹھیں۔ میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے پہلے جتنی حکومتیں آئی ہیں جو کراچی کے وارث ہونے کے دعویٰ کرتے تھے، ان سے کئی گنا زیادہ کام پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اور کئی گنا کام پیپلز پارٹی آج بھی کر رہی ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف ہم ملیر میں کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم صرف لیاری میں کر رہے ہیں، ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی بہت کام کر رہے ہیں، ہم ڈسٹرکٹ کورنگی میں بھی بہت کام کر رہے ہیں، ہم ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بھی بہت کام کر رہے ہیں، ہم ان علاقوں میں بھی کر رہے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کو پیسے پہلے ووٹ نہیں پڑتا تھا۔ یہ جو پہلے ہم کہتے تھے نا پیپلز پارٹی دیہی علاقوں کی پارٹی ہے، آج پیپلز پارٹی دیہی علاقوں کی پارٹی نہیں ہے، پیپلز پارٹی شہری علاقوں کی پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ کے شہر جیتے ہیں، پیپلز پارٹی نے کراچی جیتا ہے، پیپلز پارٹی نے حیدرآباد جیتا ہے، پیپلز پارٹی نے میرپور خاص جیتا ہے، پیپلز پارٹی نے نواب شاہ شہر جیتا ہے، جو ماضی میں اور جماعتیں جیتی تھی۔ تو یہ ایسے نہیں ہو رہا، یہ کہیں نہ کہیں ان ہماری خدمات کا صلہ ہے، ہماری وہ جو خدمت ہم عوام کی کر رہے ہیں اس کے بدلے میں لوگ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جو ہماری ترقی کی رفتار ہے انتخابات کے ذریعے، جس میں ہم اپنی نشستوں میں اضافہ کر رہے ہیں، وہ بلدیاتی الیکشن ہو، وہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو، وہ قومی اسمبلی کے الیکشن ہو، پیپلز پارٹی کے جو امیدوار کھڑے ہوتے ہیں ان کے جیتنے کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں ڈسٹرکٹ سینٹرل سے اچھا ووٹ پڑا ہے، ہمیں ڈسٹرکٹ کورنگی سے اچھا ووٹ پڑا ہے، ہمیں ڈسٹرکٹ ویسٹ سے اچھا ووٹ پڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو الیکشنز ہوں گے پیپلز پارٹی کی کارکردگی پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح عوام کی خدمت کرتے رہیں گے، پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندے عوام کی خدمت کرتے رہیں گے، اور یہی خدمت ہماری اسی طرح جاری رہے گی تو ہم اپنی خدمت کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے، شہریوں کی خدمت کے ذریعے بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بنائیں گے۔ اور جس انداز میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان کی نمائندگی ہر فورم پر کی ہے، ہر سطح پر کی ہے، وہ پیپلز پارٹی کے حیثیت سے کی ہو، وزیر خارجہ کی حیثیت سے کی ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت سے ایک جنگ ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا کی، ہماری فوج نے، ہماری بحریہ نے،
ہماری فضائیہ نے جس انداز میں بھارت کے مذموم عزائم کو خاک میں ملایا وہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن اس کے بعد پوری دنیا میں جو جنگ بلاول بھٹو زرداری نے لڑی, میڈیا پر لڑی, سفارتی سطح پر لڑی, اس کی بھی مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ بھارت نے اپنا بہت بڑا ڈیلیگیشن دنیا میں بھیجا. آپ کو کہیں اس کا تذکرہ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا, لیکن بلاول بھٹو کی سربراہی میں جو پاکستانی ڈیلیگیشن دنیا میں گیا اس کا تذکرہ آپ کو ہر جگہ ملے گا. دنیا کے بڑے بڑے چینلز نے ان کو مدعو کیا, بڑے بڑے اینکرز نے ان کا انٹرویو کیا, اور انہوں نے پاکستان کا موقف بڑی دلیری کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھا اور یہ ثابت کیا کہ پاکستان کا موقف درست ہے. بھارت جھوٹ بولتا ہے, دنیا کو دھوکہ دیتا ہے, اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. اور ابھی جا کر ابھی کئی مہینے گزرنے کے بعد بھارتی حکومت نے اپنی پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا. کئی مہینے گزرنے کے بعد وہ اپنے لوگوں کو بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی یہ خوشیاں جشن آزادی کی خوشیوں کے ساتھ منائیں. جس طرح پورے ملک میں جشن آزادی اس مرتبہ مسلسل منائی جائے گی, 2 ہفتوں تک منائی جائے گی. آپ سے بھی گزارش ہے کہ جشن آزادی کی تقاریب میں بھرپور شرکت کریں, اپنے طور پر تقاریب کا انعقاد کریں, اپنے گھر پر, گاڑیوں پر, موٹر سائیکلوں پر, دکانوں پر, بازاروں پر پاکستان کے جھنڈے لگائیے, جالر لگائیے, پاکستان کے جس طرح سے پاکستان کی سیلیبریشن کر سکتے ہیں وہ کیجئے. اور ہماری جو بھارت کے خلاف کامیابی تھی مارکا حق کی صورت میں, اس کو بھی سیلیبریٹ کیجئے. میں آپ کو صرف چند پروگرام بتاتا ہوں جس میں آپ کو آنا چاہیے. 13 اگست کو نیشنل اسٹیڈیم میں حکومت سندھ کی جانب سے اور ٹویٹا موٹرز کی ان کی مدد سے ایک بہت بڑا کانسرٹ ہو رہا ہے جس میں ملک کے نامور گلوکار جو ہیں وہ موجود ہوں گے. آپ سب دوست وہاں آئیں اور اپنے آزادی اور بھارت کے خلاف فتح کی کامیابی کی جو خوشیاں ہیں وہ مل کر منائیے. لیکن اس میں پارٹی کا جھنڈا نہیں ہوگا, پارٹی کا نعرہ نہیں ہوگا, پاکستان کا جھنڈا ہوگا, پاکستان کا نعرہ ہوگا. 9 تاریخ کو ایکسپو سینٹر میں بہت بڑا مشاعرہ ہو رہا ہے, پاکستان کے بڑے بڑے شاعر اس میں آ رہے ہیں. جشن آزادی کے حوالے سے, مارکہ حق کے حوالے سے, اس میں بھی آپ شرکت کریں. اس کے علاوہ بہت چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوں گے جس سے ہم آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے, میڈیا کے ذریعے اور طریقوں سے آپ کو پتہ چلتا رہے گا. ہر جگہ جہاں جہاں آپ جا سکتے ہیں جائیں. کھیلوں کے مقابلے ہو رہے ہیں. آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں وزیر بلدیات سندھ سعید غنی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا ترقیاتی منصوبوں پر چند ماہ میں کام مکمل ہو جائے گا. جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کچرا اٹھایا جا رہا ہے, کچرے سے بجلی بھی بنائیں گے. سیوریج سے متعلق 1.6 ارب ڈالر کا منصوبہ ہے. تنقید ہوتی ہے پیپلز پارٹی مخصوص علاقوں میں کام کرتی ہے. چیلنج کرتا ہوں, پیپلز پارٹی نے دیگر جماعتوں سے کئی گنا زیادہ کام کیا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.